ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہر سال جب ماہ رمضان کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اس کے بعد وہ مکرم مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہے، تو اہل ایمان کے حساس دلوں پر، وہ دل جو ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت رکھتے ہیں، ان کے سامنے دو قسم کی تکلیف ہوتی ہے، دو غم ہوتا ہے انہیں۔ اس میں میں اور آپ سب برابر کے شامل ہیں۔ پہلا غم یہ ہوتا ہے کہ اتنا معزز مہینہ، اتنا قابل احترام مہینہ اللہ نے عطا فرمایا اور وہ ہم سے رخصت ہو گیا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ دوسرا جو غم ہوتا ہے اہل ایمان کو ہر سال، اور یقینی طور پر آپ کو بھی وہ غم ہے میرے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اس ماہ کے رخصت ہونے کے ساتھ ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ پھر وہی نمازی باقی رہتے ہیں جن کو اللہ نے پنجگانہ نمازوں کی توفیق رمضان کے پہلے عطا فرمائی تھی، رمضان کے بعد بھی وہی رہ جاتی ہیں۔ آج میں نے جو آیت شریفہ آپ کو پڑھ کر سنایا، اس میں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اور یہ آیت شریفہ کا یہ ایک ٹکڑا ہے، یہ پوری آیت اگر پڑھیں تو کئی الگ الگ مضامین ہیں۔ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ آیت شریفہ انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس میں لفظ دیکھیے، ایک تو دشمن اور دوسرے کھلا ہوا۔ عام طور سے دشمن جو ہوتے ہیں، چالاک دشمن جو ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں، دوستی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو نقصان پہنچانے میں آسانی ہو۔ سامنے والا ہم پر بھروسہ کر کے، ہم پر اعتماد کر کے، ہم جو چاہیں وہ کرے، اور ہم اندر سے اس کے ساتھ دشمنی عموماً دشمنی ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اس شیطان مردود کی دشمنی کو قرآن نے جہاں بھی تذکرہ فرمایا، وہاں فرمایا لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، علل اعلان دشمن۔ ایک جگہ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یہ رب کا کلام ہے، اس کے الفاظ اور اس کا ٹیمپریچر دیکھو۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن ہی سمجھتے رہنا۔ اب اس مضمون کے تعلق اسی مضمون سے ملتی ہوئی ایک بات اور عرض کروں کہ دنیا جو ہے اس کی حقیقت الحمدللہ اہل ایمان ہی جانتے ہیں، اہل ایمان کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کو برت سب رہے ہیں، دنیا کو برت سب رہے ہیں، استعمال سب کر رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پر یہ دنیا کیا ہے اس کو صرف اہل ایمان جانتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنی عقل، اپنا تجربہ، اپنا فائدہ نقصان اس کے روشنی میں دنیا کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے پاس اللہ کا وہ کلام ہے جس میں اس کائنات کے بنانے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی وجہ بیان فرمائی، اور پھر اس دنیا کی حقیقت یہ بیان فرمائی
کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ خیال رکھنا دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سیٹھ صاحب کو معلوم ہے کیا؟ وہ کروڑ پتی، وہ ارب پتی، اس کو معلوم ہے کہ دنیا کیا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ منسٹر صاحب کو معلوم ہے، وزراء کو معلوم ہے، یہ سارے کے سارے وہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں جانتا، صرف ایک مومن جانتا ہے یہ دنیا جو ہے وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا جو ہے یہ صرف دھوکے کا سامان۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن جو ہے اس دھوکے سے نکل کر اپنی آخرت کو بنا لیتا ہے۔ اب یہ شیطان کی دشمنی جو ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی دشمن ہمارے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ خیال رکھو۔ قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑو، اس کلام ربانی سے تعلق جوڑے بغیر ہماری بات نہیں بنے گی میرے محترم۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ان کو جس چیز نے ہمارے آبا و اجداد کو اور ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے اسلاف کو جس چیز نے عزت بخشی تھی وہ تمسک بالکتاب تھا، وہ قرآن کو اٹھائے ہوئے تھے اور قرآن کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سجائے ہوئے تھے، اس لیے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج بھی ان کا نام جب ہم لیتے ہیں تو ہماری دینی غیرت اس بات پر ہم کو مجبور کرتی کہ ان کے ساتھ نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کا نام لیتے ہی آپ انداز فرمائیں کہ ان کے لیے اللہ نے کیا غیبی انتظام فرمایا کہ ان کے سینکڑوں ہزاروں سال کے بعد لوگ آنے والے لوگوں کے دلوں میں ان کی اتنی عزت رکھ دی کہ آج ہم ان کا نام بغیر رحمت اللہ علیہ کے لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ عزت کس نے پیدا کیا ان کے لیے؟ اللہ نے پیدا، اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تم ہزار کوشش کرو کسی کو ذلیل کرنے کی، لیکن عزت اگر اللہ دینا چاہے تو تم نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ اور دشمن، جیسے قرآن شریف کی ایک آیت شریفہ رب نے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ایمان والوں کی دشمنی میں سخت ترین ان لوگوں کو پاؤ گے جو شرک کرنے والے ہیں، والذین الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ جو یہودی ہیں اور وہ جو شرک کرنے والے۔ دو یاد رہے گا، ایمان والوں کی دشمنی میں تم سخت ترین ان کو پاؤ گے جو یہودی ہیں اور جو شرک کرنے والے۔ اس کا معنی یہ کہ قرآن کا یہ حتمی فیصلہ ہے، قرآن جو ہے وہ کلام ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام میں اس کے کلمات میں کبھی کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم کو اس کے کلمات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تم احکام ربانی کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا، ورنہ فنا ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کلام نے فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ایمان والوں سے دشمنی میں بہت شدید، اشد کا لفظ ہے، انتہائی سخت پاؤ گے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں اور جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں۔ اس ملک کی بڑی آبادی جو آج اہل ایمان سے دشمنی پر کمر بستہ ہے، الذین اشرکوا، ان کا دین مذہبی پورا مشرکانہ ہے، پورا شرک پر کھڑا ہوا ہے، اور قرآن نے یہ فرما دیا کہ یہ ایمان والوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ کیا کون سے الفاظ لاؤں، کون سا انداز لاؤں، کیا طریقہ اختیار کروں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے رخ کو کتاب الہی کے رخ پر لانے کی کوشش کریں، تبھی بات بنے گی۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس کے دشمن یہ بھی، یہودی بھی اس کا دشمن ہے، مشرک بھی اس کا دشمن ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، وہ ہے انسان کا نفس۔ یہ نفس جو ہے نا، نفس کو ہم نفسی کہتے ہیں، اس کا الگ الگ ترجمہ ہوتا ہے وقت کے اعتبار سے۔ کبھی انسانی روح کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی انسانی ضمیر کے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اس لیے اس کا نفس کا ترجمہ کوئی کرنا چاہے تو اس کا مطلب اس کا ضمیر، اس کے اندر، اس انسان کے اندر جو ایک انسان اللہ نے بٹھایا ہے وہ ضمیر کہلاتا ہے، وہ نفس کہلاتا ہے۔ کبھی کبھی روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن شریف میں خود استعمال ہوا ہے وہ۔ تو اس کا نفس یا دوسری اس کی چاہت، اس کا ضمیر کیا ہے؟ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ مجھے یہی اچھا لگا۔ برے سے برا کام کرنے کے بعد تو نے کیوں کیا؟ مجھے یہ اچھا لگا۔ تو اس کی چاہتیں، یہ چاہت جس کو نفس کہا ہے قرآن نے، جس کو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے نفس کے اوپر اللہ نے اس کی گناہوں کو، اس کی نافرمانیوں کو اور اس کی فرما برداریوں کو واضح فرما دیا۔ ہر انسان کو اللہ نے یہ عقل عطا فرمائی ہے کہ چوری کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، اور کسی غریب کی مدد کر دینا یہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ گالی جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے، اور دعا دینا جو ہے یہ پسندیدہ ہے۔ بد اخلاقی جو ہے یہ گناہ ہے، اور حسن اخلاق جو ہے یہ اچھی چیز ہے۔ ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ کیوں جانتی ہے؟ کیوں جانتی ہے؟ اس لیے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے ضمیر پر، اس کے نفس پر اس بات کو ہم نے الہام کر دیا ہے، ہم نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ برائی کیا ہے اور بھلائی کیا ہے۔ تو یہ نفس، اگر اس کے نفس کے اندر برائی آ جائے اور وہ برائی کا عادی ہو جائے تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ نفس کی برائی کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے خطبے ارشاد فرماتے، یعنی آپ انداز فرمائیں اس سے کہ یہ نفس کیا ہے، جتنے خطبے ارشاد فرماتے اس کے شروع میں آپ فرماتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ کی ہمارے نفس کے شرور سے اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے۔ یہ جو ہمارے خطیب حضرات اور ہمارے علماء جو پڑھتے ہیں یہ مسنون ہے۔ ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ دعا فرما رہے ہیں نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے نفس کے شرور سے، ہمارے نفس کی برائیوں سے، ومن سیئات اعمالنا، اور سارے برے کام۔ جب اللہ کے نبی یہ دعا کر رہے ہیں تو ہم نے کتنی کرنی چاہیے دعا؟ ظاہر ہے وہ ذات جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے، جس ذات کی برکت سے نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ عز و جل آخرت میں کامیاب کرائیں گے، اس کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی صدیق ہے تو اس کی صدیقیت، کوئی فاروق ہے تو اس کی فاروقیت، اور جو صحابہ ہیں ان کی صحابیت، جو تابعین ہیں ان کا تبع تابعین ہونا، جو اولیاء اللہ ہیں ان کا اولیاء اللہ ہونا، جو اہل ایمان ہیں مرد اور عورت ان کا مومن ہونا، یہ سب کا سب صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کی ذات عالی۔ وہ ذات فرما رہی ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے۔ تو ہم کو اپنے آپ کا کتنا خیال ہے؟ یہ ہمارے دشمنوں کی فہرست ہے۔ ان دشمنوں کی، ایک تو یہود اور مشرک قرآن کی روشنی میں، دوسرے ہمارا نفس، اور تیسرے وہ آیت شریفہ جو میں نے شروع میں آپ کو پڑھ کر سنایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ عدو مبین کیوں فرمایا؟ کھلا ہوا دشمن، میں نے آپ سے عرض کیا کہ عام طور سے دشمن جو ہوتے ہیں وہ دوستی کا لبادہ اوڑھ کر سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش، جس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس دشمن کے بارے میں رب نے فرمایا تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دشمنی شروع کہاں سے ہوئی، ذرا یہ دیکھیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی اور ان کے سر پر تاج خلافت رکھا، ان کو تکریم سے، اکرام سے، اعزاز سے نوازا، اور فرمایا کہ ہم ان آدم کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب رب نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں،
یہ خلیفہ جو ہے اس کا ترجمہ با اختیار مخلوق، خلیفہ کا ترجمہ با اختیار مخلوق، جس کو میں بہت سارے اختیارات دوں گا۔ جو اختیارات اللہ نے ہمیں دیے ہیں انسانوں کو، وہ کسی کو نہیں۔ وہ ہمالیہ پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے نا، لیکن ملک کے شمال میں ہے۔ وہ اگر چاہے کہ میں ذرا بامبے دیکھ کے آ جاؤں تو وہ نہیں جا سکتا، لیکن انسان جو ہے، اب تو اللہ نے اس کو ایسے پر دے دیے ہیں کہ وہ ایک دن میں چاہے تو ساری دنیا کا چکر لگا کے آئے۔ یہ اختیار کسی کو دیا اللہ نے۔ بہرحال خلافت حضرت آدم کو عطا فرمائی جانے والی تھی، اور چونکہ یہاں کا اس کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے ہے، وہ فرشتوں کے حوالے ہے، تو رب تعالیٰ نے یہ واضح فرمانے کے لیے کہ فرشتے میری اس مخلوق کو جس کو میں نے خلافت عطا فرمائی ہے، اس کے ارادوں کے آڑے نہیں آنا چاہیے۔ فرشتے اپنا کام کریں، لیکن خیال رہے کہ یہ میرا بنایا ہوا خلیفہ ہے، اس کو میں نے جو اختیارات دیے ہیں فرشتے اس میں آڑے نہ آئیں۔ اس لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، کہتے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ کس کا انکار کیا؟ رب تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دیا۔ ابا واستکبر، اور تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور نتیجہ کیا ہونا تھا؟ کافروں میں سے ہو گیا۔ جو ہمارے حکم کا انکار کرے ہم اس کو مومن لیں، کافروں میں ہو گیا۔ اب جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا۔ یہاں پر ایک بات بتا دیں کہ یہ ابلیس تھا کون؟ یہ فرشتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے فرشتہ تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ خود قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ ابلیس جو تھا یہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا۔ یہ جنات تھا۔ جنات وہاں کیسے چلا گیا آسمان پر؟ وہاں کیسے گیا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے، بہت پورے زمین پر جنات کی بس آبادی تھی، اور اللہ بہتر جانے وہ کتنے ہزار کتنے لاکھ، کب جب اللہ جانے بستے تھے۔ ان میں جب بہت زیادہ شر پھیلا، بہت شرارت پر جب وہ آمادہ ہو گئے اور بہت نافرمانیاں کی اللہ کی، تو پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو یہاں سے ہٹا دیا اس زمین سے۔ تو یہ جنات جو ہیں یہ عمر کے اعتبار سے حضرت آدم انسان سے کہیں بڑے ہیں۔ یہی وجہ کہ قرآن نے جو فرمایا لقد خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، سورہ رحمان کی آیت ہے۔ میں ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، وخلق الجان من مارج من نار، اور جان کو ہم نے آگ سے پیدا کیا۔ مفسرین میں سے مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جس طرح حضرت آدم انسانوں کے والد ہیں، اسی طرح جان جو ہے یہ وہ پہلا جن ہے جس کی نسل میں اللہ نے سارے جنوں کو پیدا کیا۔ جس طرح حضرت آدم انسانوں کے والد ہیں، اسی طرح جان جو ہے وہ جنوں کا ابو الجن ہے، اس سے پھر جنوں کی نسلوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا۔ لیکن ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ جان جو ہے وہ جن کی جماعت۔ دونوں آپ کے سامنے رکھ دیں اس لیے کہ آپ زیادہ مطالعہ کریں۔ انہیں مولانا کو اتنی سی بات نہیں معلوم تھی کیا؟ اب جب یہ فرشتوں نے جناتوں کو یہاں سے ہٹایا تو ان میں ایک جنات جو تھا وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عبادت گزار تھا۔ اس کا نام بعض مفسرین نے اس کا نام عزازیل بتایا ہے۔ بعض مفسرین وہ جنات، اس کا نام عزازیل، یاد رکھنا عزازیل اور اسرائیل، اس میں ذرا فرق یاد رکھنا۔ اسرائیل جو ہے وہ ملک الموت کا نام ہے، ان کو عزازیل مت بولنا، نہیں تو اینڈ ٹائم پہ اتنا ماریں گے ہوش ٹھکانے ہو جائیں گے اپنے۔
ان کا نام کیا ہے؟ اسرائیل ہے، ملک الموت کا، جو موت کا فرشتہ ہے سردار. اور یہ جو مردود ہے اس کا نام عزازیل بعض مفسرین نے لکھا ہے. اب یہ اتنا عبادت گزار، اتنا خوبصورت، فرشتوں کو لگا کہ اس کو آسمان پہ لے جانا چاہیے. بارگاہ رب العزت میں عرض کیا حضور والا ایک بہت ہی نیک اور اچھا جنات دکھ رہا ہے، اجازت ہو تو اس کو ہم اوپر لا لیں. یہ تو اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کے فیصلے تھے، اللہ نے اجازت مرمت فرما دی. اور یہ مردود جو ہے اس کو فرشتے خاص اللہ سے اجازت لے کر آسمان، اس طرح یہ آسمان پر گیا. یہ زمین کا رہنے والا ہے. اور کان من الجن، یہ جن ہے، فرشتہ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ معلم الملکوت ہے، فرشتوں کو تعلیم، کچھ نہیں، جاہل نمبر 1 ہے. اب وہ وہاں پر موجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا رب تعالیٰ نے فرشتوں سے، تو وہاں موجود تھا. ظاہر ہے کہ وہ بھی اس میں شامل تھا، اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا، اسے سجدہ نہیں کیا. اللہ عز و جل کی ذات عالی جو ہے وہ انتہائی مہربان، انتہائی معاف فرمانے والی. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یہ اس کی رحمتوں کا پرتو ہے جو ہمیں رمضان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں محمد الرسول اللہ ملے، ہمیں مسجدیں ملی، ہمیں نماز ملی، ہمیں توبہ استغفار ملا. ہم بڑے سے بڑا جرم اور گناہ کر لیں اور اس کی بارگاہ سے جو مغفرت ہو جاتی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے جو اس نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے اپنی مخلوق کے لیے. تو اس نے سجدہ نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. یہ 23ویں پارے میں سورہ صاد کی آیت ہے، سورہ صاد کا بالکل آخری حصہ دیکھیں. فرمایا کہ رب تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تم نے سجدہ اس کو کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دست مبارک سے بنایا. خلقت بیدی، دیکھو انسان جو ہے نا اپنی عزت کو دیکھو، خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. استکبرت، یا تو تکبر میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا. ام کنت من العالین، یا واقعی کوئی ایسی چیز بہت بڑی چیز ہے، تو بہت بڑی چیز ہے کیا تو. ام کنت من العالین، یا تو کوئی بہت بڑی چیز ہو گیا. حضرت حق پوچھ رہے ہیں تو انہیں سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. کیا چاہیے تھا؟ سجدہ کر لیتا، سجدہ نہیں کیا. جواب میں کہتا ہے قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کس سے؟ حضرت آدم سے. اسی کی حضرت آدم ہی کو سجدہ کرنے کے حکم فرمایا تھا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. حضور والا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. اسی کو کبر کہا جاتا ہے، اور بلکہ اسی کو استکبار کہا جاتا ہے. کبر جو ہے وہ تو یہ کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اور استکبار کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا میرے سمیت، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، یہ وہ گناہ ہے استکبار کا جس سے میں اور تم اور کوئی خالی نہیں. اور یہ وہ گناہ ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کے دانے کے برابر. ہمارا دل تو تکبر سے بھرا ہوا. ہم کسی کی سننے کو کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے تو مجھے آگ سے بنایا، اس کو تو مٹی سے بنایا ہے. گویا مادہ تخلیق کو اس نے عزت یا ذلت کا بنیاد سمجھ لیا. یہ اس کی جہالت تھی. مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ علم جو ہے، صرف علم جو ہے وہ آدمی کو بچا نہیں سکتا. علم کے ساتھ معرفت چاہیے، پہچان چاہیے. اللہ کی معرفت، میرے رب نے جو فرمایا بس وہ حرف آخر ہے. میرا رب فرما رہا سجدہ کر، میں نے سجدہ کرنا ہے. اب اس میں میری عقل نہیں چلتی، لیکن اس نے اپنی عقل چلایا.
رب تعالیٰ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتهم من طین۔ اب حضرت حق جل مجدہ جلال میں آگے فرمایا قال فاخرج منها فانک رجیم، پر نکل یہاں سے مردود کہیں کہ یہ رجیم لفظ جو نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو آپ پڑھتے ہیں، یہ رجیم کیا ہے؟ رجم لفظ جو ہے، رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا، وہ زنا کی ایک سزا۔ اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، قرآن شریف میں نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے۔ رجم کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا۔ اب رجیم کا مطلب جس کو پتھر مارا گیا ہو، اس کا مطلب مردود، اس لیے اس کے نام کے ساتھ ہم شیطان مردود جو کہتے ہیں وہ رجیم کا ترجمہ ہے، جس پر اللہ کی لعنتیں برسی ہوں۔ پتھر کسی پہ برسے وہ تو برداشت کر لے، لیکن یہ کہ اللہ کی لعنتیں کسی پر برسے یہ ملعون ہے۔ یہ فرمایا فاخرج منها فإنک، نکل یہاں سے، تم مردود ہے۔ اب جب نکلنے کا حکم فرمایا گیا تو اس مردود کی ہمت اور جسارت دیکھو، کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دیجئے جس دن آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے میرے رب مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دیجیے جس دن آپ مردوں کو زندہ کریں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین، جا تجھ کو دے دی گئی مہلت الی یوم الوقت المعلوم، اس معلوم مدت تک کے لیے جب میں مردوں کو زندہ کروں۔ اب یہاں اس کو مہلت دے دے گی کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے، الی یوم الوقت المعلوم، یہ یوم یبعثون تک، یہ اس کو مہلت دی گئی ہے۔ رمضان مہینے میں یہ خاص انتظام ہے کہ ان شیاطین، سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ ہمارے جیسا آدمی آپ جیسے سوچتے ہوں گے اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے تو مسجدیں ہمیشہ کے لیے بھر جائیں گی، یہ اس کو ہمیشہ کے لیے قید نہیں کیا جا سکتا اس آیت کی بنیاد نے۔ قرآن میں مضامین کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا الی یوم الوقت المعلوم، تو مردوں کو زندہ کرنے کے دن تک کے لیے اجازت مہلت چاہتا ہے نا، دے دیا گیا تجھ کو، جا اس کو دے دیا مہلت۔ اب اس کے بعد اس کی مزید ہمت اور جسارت دیکھو، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس کے بعد جب اس کو مہلت دے دی گئی اس ابلیس کو، وہ ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا تھا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کی عمر کا انداز کرو کتنی عمر ہے، سارے انبیاء کو دیکھا ہے اس نے، سمجھے؟ وہ ہے، وہ آج بھی ہے وہ، اور اسی کی نسل جو ہے وہ شیطان کا ہے، اس کو بھی شیطان کہتے ہیں۔ اور شیطنت جو ہے وہ اصل میں اس صفت کا نام ہے جو اللہ کی نافرمانی خود کرے اور لوگوں کو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، وہ شیطنت کہلاتی ہے یہ صفت۔ تو یہ شخص جو ہے جس نے سجدہ نہیں کیا وہ آج بھی موجود ہے، اور قیامت کے دن ہی اس کو موت آئے گی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ بہرحال اس کو اس طرح مہلت دے دی گئی، اور مہلت کے بعد اس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان سارے بندوں کو آپ کے گمراہ کر دوں گا، ان سب کو اغوا کر لوں گا، ان سب کو گھیر لوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے خالص اور سچے بندوں کے۔ رب نے ارشاد فرمایا قال فالحق والحق اقول، فرمایا اگر تو یہ کہہ رہا ہے تو سن، میں بھی کہتا ہوں اور میں تو ہمیشہ سچ ہی کہا کرتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تجھ سے اور جو تیرے پیچھے چل کے آئے گا تم سب سے جہنم بھر کر۔ آج مضمون یہاں تک۔ مضمون بہت اہم ترین ہے۔ ہمارے دشمنوں میں وہ دشمن جس کی دشمنی سے قرآن میں رب تعالیٰ نے بار بار آگاہ کیا انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ ہم اپنے دشمنوں کی فہرست بنائیں تو اس میں ظاہر ہے ہمارے بھائی سے ہمارا جھگڑا ہے، پڑوسی سے بھی جھگڑا ہے، رشتہ دار سے بھی جھگڑا ہے، فلانی جماعت سے بھی جھگڑا ہے، فلانی تنظیم سے بھی جھگڑا ہے، اور وہ فلاں جو ہے وہ تنظیم والے بھی ہمارے دشمن ہیں، وہ سب کا ہمارے پاس فہرست ہے۔ جس دشمن کو
قرآن نے اور رب تعالیٰ نے یہ فرمایا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے کہ اس دشمن کے سوا جتنے دشمن ہیں ان سب کے اگر ہم پر غالب آ جانے کے بعد بھی صرف ہماری دنیا بگڑے گی، اور اگر یہ ہم پر غالب آ گیا تو ہماری آخرت بگڑ جائے گی۔ اس لیے اس کو قرآن نے بار بار فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آج کا یہ مضمون یہیں پر انشاءاللہ اس کا پورا تعارف جو ہے قرآن کی روشنی میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس دشمن سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا خادم آگے عرض کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ دشمن تو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، اگر اس سے کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اللہ ہم اس دشمن سے اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے آپ کی حفاظت طلب کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔